الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب زدنی علما۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں صحیح دین دیا، صحیح اسلام دیا، اور ہمیں ہر اس چیز سے بچنے کو کہا کہ جسے ہمارا نقصان ہو، جس میں ہمارا خسارہ ہو، اس سے اسلام نے آگاہ کیا۔ اس سے پہلے شرک اکبر کے بارے میں کچھ وضاحت کے ساتھ بتلایا گیا تھا کہ شرک اکبر ایک ایسا گناہ ہے جس کو اکبر الکبائر کہا جاتا ہے، اور شرک اکبر پر اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے، شرک اکبر کا کوئی ارتکاب کرتا ہے، تو اس کا سارا عمل برباد ہو جاتا ہے، اور بغیر توبہ کیے اگر مر گیا تو وہ جہنم سے کبھی نہیں نکلے گا۔ کچھ اشارہ شرک اصغر کے بارے میں بھی کیا گیا تھا کہ شرک اصغر یہ شرک اکبر تو نہیں ہے، لیکن یہ شرک اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ آج ہم کچھ تفصیل سے شرک اصغر کے سلسلے میں دیکھیں گے کہ شرک اصغر جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آیا ہے، ایک حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ سب سے زیادہ میں جس چیز سے تم پر ڈرتا ہوں، خوف کھاتا ہوں، وہ ہے شرک اصغر۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم مسیح الدجال کے بارے میں کچھ گفتگو کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کہ کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتلاؤں جو مسیح الدجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یعنی میرے نزدیک مسیح دجال کا جو فتنہ ہے اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک خفی پوشیدہ کو بولا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شرک خفی سے تم پر زیادہ ڈرتا ہوں، اس کا خوف مجھے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک، کہ اے لوگو اس شرک سے بچو، اس لیے کہ یہ چیٹیوں کی چال سے بھی باریک ہے، چیٹیوں کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے یہ شرک خفی۔ تو شرک خفی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں، ایک حدیث کے اندر ہے جس میں ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا اغنى الشرکاء یعنی شرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ میں شریک ٹھہرانے والوں کے شرک سے میں بری ہوں، میں بے نیاز ہوں۔ جو کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں اس کے اس عمل کو، یعنی اس کے شرک کو اس کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں، اسے جس کا وہ شریک ٹھہراتا اس کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں، یعنی وہ عمل مقبول نہیں ہے جس کے اندر کوئی آدمی شرک کرے۔ اور یہاں مراد شرک سے شرک اصغر ہے، شرک اکبر تو پورے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، لیکن شرک اصغر میں یہ ہوتا ہے کہ وہی عمل برباد ہوتا ہے جہاں بندہ شریک ٹھہراتا ہے۔ شرک اصغر یہ کمال توحید کے منافی ہے، توحید کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے
نقص پیدا ہوتا ہے، اور ایک شخص اگر شرک اصغر کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، وہ اسلام سے نہیں نکلتا ہے۔ البتہ جس عمل میں وہ ریاکاری پیدا کرتا ہے تو یا شرک کرتا ہے، یعنی شرک اصغر کا مرتکب ہوتا ہے، وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ شرک یا تو عمل میں حیت یا کیفیت کے اعتبار سے پایا جاتا ہے، یعنی آدمی کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کے اندر کوئی ایسی صفت لاتا ہے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ جس سے اس کا وہ عمل شرک اصغر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جو کہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ عمل کے اندر جو شکل و صورت ہے اس کے اندر تبدیلی لاتا ہے، چینجنگ لاتا ہے، جو شرک اصغر کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسا کہ ریاکاری، کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور کوئی آدمی سامنے میں آ جاتا ہے یا کوئی جان پہچان کر کے آ جاتا ہے تو وہاں اب ریاکاری کرنے لگتا ہے کہ فلاں آدمی اس کی تعریف کرے اور فلاں آدمی یہ کہے کہ یہ بہت اچھا سے نماز پڑھتا ہے، تو یہاں جو وہ حیت اور کیفیت اور شکل جو بنا لیا ہے نا دکھانے کے لیے، تو یہ اللہ کو محبوب نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی انسان عبادت کرے، کوئی عمل کرے اور اس عمل کے اندر ریاکاری پیدا کرے۔ تو یہ تو ہے شرک، یہ عمل کے اندر آدمی کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے جو شرک اصغر کے دائرے میں آتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ زبان سے، اپنی زبان سے آدمی کچھ اس طرح کے الفاظ بولے کہ جو شرک کے دائرے میں آتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین کے ساتھ برابری کا معاملہ ہو، تو یہ بھی شرک کے دائرے میں آتا ہے۔ شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں اور پورے کو ہم احصا نہیں کر سکتے ہیں یا پورے کو ہم گن نہیں سکتے ہیں، چند ایک کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو شرک ہے، شرک اصغر، یہ بہت خطرناک ہے، بہت اہم ہے، اس کو جاننا اور اس کو پہچاننا۔ چند ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ شرک اکبر تو بتایا گیا کہ ایسا گناہ ہے کہ جس سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، شرک اصغر سے اسلام سے نہیں نکلتا ہے۔ البتہ جس عمل کے اندر وہ ریاکاری پیدا کرتا ہے یا شرک کرتا ہے، وہ عمل اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک قسم تو شرک اصغر کی ریاکاری ہے، دکھاوا، کہ کوئی آدمی کوئی بھی عمل انجام دے، مان لے کوئی روزہ رکھتا ہے، کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتا ہے، یا مان لے کوئی صدقہ کرتا ہے، صدقہ تو خیرات دیتا ہے، تو تعریف کرنے کے لیے کہ آدمی تعریف کرے کہ یہ بہت زیادہ صدقہ تو خیرات کرتا ہے، تو جو یہ ریاکاری ہے، ریا کا مطلب ہوتا ہے دکھانا، دکھاوے کے لیے اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو وہ عمل اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاتہ لما یری من نظر رجل، کہ ایک آدمی اس کے قریب میں آ جاتا ہے یا اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اپنی نماز کے اندر وہ تصنع پیدا کرتا ہے، خوبصورتی پیدا کرتا ہے، نماز کو مزین کر کے پڑھتا ہے، اور اگر کوئی نہ ہو تو وہ جیسے تیسے نماز پڑھتا ہے، لیکن جب دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی آدمی تو وہاں نماز کے اندر خوبصورتی رہتا ہے، خشوع خضوع پیدا کرتا ہے، تاکہ فلاں آدمی دیکھ کر کے یہ کہے کہ یہ بہت اچھا سے نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ ریاکاری ہے کہ کوئی آدمی دکھاوے کے لیے نماز پڑھے، جبکہ عبادت کوئی بھی ہو اسے اللہ رب العالمین کی خوشنودی مطلوب ہونی چاہیے، کہ اللہ رب العالمین سے راضی ہوگا، اللہ رب العالمین سے خوش ہوگا، یہ مطلوب ہو، نہ کہ دکھانے کے لیے۔ تو ایک آدمی اگر اس طرح سے ریاکاری پیدا کرتا ہے تو حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا، جو ریاکاری کرتا تھا دنیا کے اندر، اس ریاکار سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا کہ جب لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا تو وہاں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ ان کے پاس جاؤ جن کے لیے تم
یہ طریقہ اختیار کرتے تھے، یعنی جس کے لیے ریاکاری کرتے تھے اس سے جاؤ اور دیکھو کہ کیا تم اس کے پاس اس کا بدلہ پاتے ہو، تمہیں اس کا اجر ملتا ہے۔ تو ظاہر سے بات ہے کہ انسان کوئی تو دے نہیں سکتا ہے، عبادت کا بدلہ تو اللہ رب العالمین ہی دینے والا، وہی دے گا۔ تو اگر کوئی دنیا کے اندر ریاکاری پیدا کیا تھا تو اس کے عمل کا کوئی ثواب اسے نہیں ملے گا۔ ایک حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت حسن درجے کی مسند احمد کے اندر ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، کہ جو آدمی دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے شرک کیا، یعنی وہ شرک کرتا ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ومن صام یرائی فقد اشرک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ومن تصدق یرائی فقد اشرک، اور جو دکھاوے کے لیے صدقہ تو خیرات کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے، دکھانے کے لیے، اسے وہ عمل اس کا بیکار ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج دیکھیے نا، بہت سارے لوگ دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، اور اسی لیے حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسیح الدجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں زیادہ خطرناک ہے؟ کیونکہ مسیح الدجال کا جو فتنہ ہوگا وہ ظاہر ہوگا، بالکل سامنے میں آدمی دیکھے گا، لیکن ایک آدمی کے اندر اگر ریاکاری آ جائے تو ہر آدمی نہیں اندازہ لگا سکتا ہے، ہر آدمی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا نہیں کر رہا، کیونکہ اس کا تعلق انسان سے ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین جو کہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، وہ تو انسان کے حرکات و سکنات سے واقف ہے۔ اللہ رب العالمین ہر کو جانتا ہے، اس سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العالمین ایک انسان کے بارے میں جانتا ہے کہ کون کس نیت سے عمل کرتا ہے، نہیں کرتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی دکھانے کے لیے روزہ رکھتا ہے، دکھانے کے لیے صدقہ کرتا ہے، دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو گویا کہ وہ شرک کرتا ہے۔ ریاکاری کی دو قسمیں ہیں، یعنی دکھاوے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ریاکاری تو یہ ہے کہ جیسا کہ منافقین کے اندر جو خالص، یعنی جو دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، جو منافق جس کو کفر اکبر میں مانا جاتا ہے، تو ایک منافق کے اندر وہ ریاکاری پائی جاتی تھی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے اس حساب سے وہ ریاکاری کرتے تھے کہ اوپر سے وہ اسلام کو ظاہر کرتے تھے، جبکہ دل کے اندر وہ اسلام کے خلاف بغض و عداوت کو چھپائے ہوئے تھے۔ اوپر سے ظاہر کرتے کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں، ہم اسلام کو اپنائے ہوئے ہیں، جبکہ وہ اسلام کو نہیں مانتے۔ ظاہری طور پر ریاکاری، یہ دکھاوا جس کو کفر اکبر میں مانا جاتا ہے، اور کوئی ایسا اگر کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا ہے سورہ المنافقون میں، کہ دیکھیے ان منافقوں کی حرکات و سکنات سے اللہ رب العالمین جو کہ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے، وہ کس طرح سے واقف ہوا، اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اتار کر کے بتلا دیا کہ یہ جو منافق ہیں وہ کس دائرے میں ہیں، اور ان کا ایمان کیسا ہے، اور کس حساب سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، کہ جب یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، یعنی ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، کہ منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد انک لرسول، ہاں اللہ تو یہ جانتا ہے، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تو جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا وہ تو جانتا ہے، لیکن یہ منافق دغا بازی سے کام لیتے، جھوٹ بولتے تھے، اس کے دل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے کوئی مقام نہیں، کوئی جگہ نہیں تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہی نہیں تھے۔ ظاہری طور پر ریاکاری اختیار کرتے ہوئے دکھاوے کے طور پر وہ کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون،
کہ اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جو منافقین یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو کیا کیا، ڈھال بنا لیا۔ فصدوا عن سبیل اللہ، پھر اللہ سے کیا کہ یہ روکنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ کیا جس حساب سے، تو اس کو وہ اسی کا ملے گا بدلہ۔ تو اگر یہ منافقین ہیں کہ دل کے اندر، ایسا کوئی منافق ہے کہ دل کے اندر کفر چھپایا ہوا ہے، اسلام کے خلاف بغض و عداوت ہے، اور ظاہری طور پر اسلام کو ظاہر کرتا ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے نا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جب یہ منافقین نماز کے لیے جاتے تو کاہلی اور سستی اختیار کرتے، کاہلی اور سستی اختیار کرتے ہوئے نماز کے لیے جاتے۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتے کہ لوگ کہے کہ فلاں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ اس حساب سے، گرچہ کہ یہ اس منافق کے اندر نہ ہو، اگر مسلمان بھی ہے لیکن اس طرح سے اگر دکھاوے کے لیے کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ عمل مردود ہے، یہ طریقہ مردود ہے۔ تو اس منافق کے بارے میں اللہ نے فرمایا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اللہ کو بہت تھوڑے یاد کرتا ہے وہ۔ اور یہی وہ منافقین ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے نا، جس کے اندر یہی منافقین جو دل کے اندر کفر چھپائے تھے دنیا کے اندر، اور اوپر سے اسلام کو ظاہر کرتے تھے، جو کہ حقیقت میں دائرہ اسلام سے خارج، اسلام سے باہر تھے وہ۔ تو یہ ایک ریاکاری تو منافق والی ریاکاری ہے جو کہ کفر کے اندر ہے، اور ایک ریاکاری ہے کہ ایک شخص حقیقت میں مسلمان ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ ایسی صفت آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے۔ وہ حقیقت میں مسلمان ہے، وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، رسول اللہ کا سب کچھ اسلام کو مانتا ہے، لیکن عمل کرتا ہے تو یہاں عمل میں دکھاوا لے آتا ہے، ریا یا سما، یعنی سنانے کے لیے آدمی کوئی اس طرح سے عمل کرے۔ تو یہ جو منافق ہے، یہ کیا نام ہے، یہ جو ریاکاری ہے جو کہ شرک اصغر کے اندر آتا ہے، یہاں بندہ کا ثواب نہیں ملے گا اگر کوئی ایسا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس حدیث کے اندر ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ وہ بیان فرماتے ہیں، اس حدیث کو حافظ ابن حجر وغیرہ نے حسن کہا ہے، کہ جو شخص دکھانے کے لیے وہ نماز پڑھتا ہے تو ایسا شخص گویا کہ اپنے رب کو ہلکا جانتا ہے، اپنے رب کی وہ توہین کرتا ہے جو کسی انسان کے دکھانے کے لیے عبادت انجام دے، نماز پڑھے یا کوئی بھی عمل کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی مستحق عبادت ہے نا۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی عمل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جس سے آپ ثواب چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین راضی ہو، تو آپ وہ عمل اللہ رب العالمین کے لیے کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ کریں۔ اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین کو وہ حقیر جانتا ہے، اس لیے اللہ کا خوف نہ لا کر کے، اللہ کے لیے نہ کر کے ایک انسان کے لیے کرتا ہے۔ تو شرک اصغر کی ایک قسم تو ہے ریاکاری، دکھاوا، اور دوسری قسم ہے سماع، سنانا۔ سنانے کے لیے آدمی عمل کرتا ہے کہ دنیا میں نام چلے، اس کا گن گائے اور دنیا والے سنیں، اور اس حساب سے مقصد ہی یہ ہو کہ اس کی تعریف ہو، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا جوئی مطلوب نہ ہو۔ تو ایسا اگر کوئی آدمی کوئی اس نیت سے عمل کرتا ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، کہ جو سنانے کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس کو سنائے گا، جو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اسے دکھائے گا، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر دکھانے اور سنانے کے لیے آدمی عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دکھانے کے لیے کرتا ہے یا سنانے کے لیے کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اسے سنائے گا۔ عبادت
چاہے کوئی بھی ہو، اس میں اخلاص مطلوب ہے۔ اور جو آدمی اللہ رب العالمین سے ملنا چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے عمل کے اندر، اپنی عبادت میں اخلاص پیدا کرے۔ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی اللہ رب العالمین سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرے۔ اخلاص سے مراد یعنی اس طرح سے عبادت کرے کہ کوئی ملاوٹ اس کے اندر نہ ہو، کسی انسان کے دکھانے کے لیے یا کوئی ریاکاری یا چاہے کسی اور کے لیے عبادت انجام نہ دے، صرف اللہ کے لیے عبادت کرے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک اور بھاگے دار نہ جانے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اگر ریاکاری کرتا ہے جس عمل کے اندر، وہ عمل برباد ہے۔ اور اگر کوئی آدمی غیر اللہ کے لیے عبادت انجام دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ شرک اکبر کے اندر داخل ہے۔ نظر و نیاز اگر کوئی غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، نماز کوئی غیر اللہ کے لیے پڑھتا ہے، یعنی اللہ کے لیے نہ پڑھ کر کے بالکل غیر اللہ کے لیے یہاں کرتا ہے، دکھاوا نہیں، دکھاوا اگر ہے تو یہ شرک اصغر کے اندر آ جائے گا۔ لیکن اگر ہر کچھ غیر اللہ کے لیے یہاں کرتا ہے جو کہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تو ایسے میں انسان شرک اکبر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اور شرک اصغر کی ایک تیسری قسم ہے، جس میں ہے کہ ایک انسان اپنی زبان سے کچھ ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں، کچھ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں جو کہ مشرکانہ ہوتے ہیں، شرک پہ مشتمل، یعنی اس سے مراد اللہ اور بندہ کے درمیان میں مشترک ہو جاتا ہے، اس لیے بھی اس کو شرک کہا گیا ہے، اسے بھی شرک کہا گیا ہے۔ حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جو طریقہ ہے بہت سارے لوگ یہ اختیار کرتے ہیں، اہل بدعت کے یہاں تو یہ بار بار سننے کو ملتا رہتا ہے کہ ما شاء اللہ وشئت، کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اس حساب سے۔ تو یہ کچھ الفاظ ہیں، الفاظ کی ادائیگی سے ایک انسان شرک اصغر کا مرتکب ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک تو ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان حالفا فلیحلف باللہ، کہ جو بھی کوئی قسم کھائے تو اللہ کی قسم کھائے۔ اگر کسی کو قسم کھانی ہو تو اللہ کی قسم کھائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائے۔ اب دیکھیے، لوگ باپ دادا کی قسم کھاتے ہیں، لوگ امانت کی قسم کھاتے ہیں، لوگ کعبہ کی قسم کھاتے ہیں۔ کعبہ کی قسم بھی کھانا جائز نہیں، ہاں، کعبہ کے رب کی قسم کہا جا سکتا ہے، لیکن کعبہ کی قسم کھانا یہ درست نہیں۔ غیر اللہ کی قسم، چاہے دیوی دیوتا کے نام سے کوئی قسم کھائے، چاہے باپ دادا کے نام سے کوئی قسم کھائے، یہ سب شرک اصغر کے اندر آتا ہے۔ اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ یعنی یہاں مراد غیر اللہ کی قسم سے مراد شرک اصغر مراد ہے، شرک اصغر مراد ہے، غیر اللہ کی اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حلف بالامانہ فلیس منا، کہ جو امانت کی قسم کھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تحلفوا بآبائکم ولا بالطواغیت، کہ اپنے باپ دادا اور طاغوت کی قسم مت کھاؤ، یہ بتوں کی قسم مت کھاؤ۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ دادا اور ماؤں کی قسم مت کھاؤ، اور اسی طرح سے بتوں کی، یہ دیوی دیوتاؤں کی قسم مت کھاؤ۔ تو غیر اللہ کے نام سے قسم لینا، غیر اللہ کے نام سے قسم کھانا، یہ شرک اصغر کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح بول کر کے ایک آدمی اس طرح سے بولتا ہے کہ ماشاء اللہ وشئت، کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ جو آپ چاہے اور اللہ چاہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلتنی مع اللہ عدلا یا ندا، کہ کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، یعنی اللہ کے برابری میں لا کر کے مجھے کھڑا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو کہ جو اللہ صرف چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، میرے چاہنے سے کچھ نہیں۔ بہت سارے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے ہوتا ہے، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں۔ نبی کے چاہنے سے اگر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے اتنی کوشش کیے تھے نا،
کہ اسلام لے آئے، لاسٹ میں آپ نے کہا کہ میرے کان میں بھی آپ پڑھ دیجئے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے، اللہ کے یہاں کچھ کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے کا کام تو اللہ کا ہے، تو نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی چاہے تو اس حساب سے ہو۔ تو یہاں اگر کوئی اس طرح سے بولتا ہے کہ اللہ چاہے اور آپ چاہے، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اگر کسی کو کہنا ہو تو یہ کہے کہ ما شاء اللہ ثم شئت، ما شاء اللہ ثم شئت، اس حساب سے کہ جو اللہ چاہے پھر آپ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ شرک اصغر کی ایک چوتھی قسم ہے کہ جو جسم کے اوپر لگاتے ہیں، اس سے جو عقیدہ لیا جاتا ہے، اس کے بارے میں جو سوچ رکھا جاتا ہے، وہ شرک اصغر کے اندر آتا ہے، جیسا کہ تعویذ، گنڈا اور منکا اور کیا کیا ہے لوگ لگاتے ہیں میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے نا، تو یہ سب شرک اصغر کے اندر آتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقى والتمائم والطوالة شرک، کہ دم اور یہ تعویذ اور اسی طرح سے میاں بیوی کے درمیان جو محبت پیدا کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، جو عمل کیا جاتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شرک ہے۔ اور یہاں دم سے مراد شرعی دم نہیں ہے، شرعی دم جائز ہے، یعنی قرآنی آیات سے یا دعائے معصورہ سے یا اس طرح سے وہ کلمات کے جس کے اندر، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا نا، اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عارض علیہ رقاکم لا باس بالرقا ما لم تکن فی شرک، کہ ایسے رقیہ سے کوئی حرج نہیں جس میں کوئی شرک والی بات نہ ہو۔ تو یہاں شرعی دم مراد نہیں ہے کہ شرعی دم یہ شرک کے اندر ہے، نہیں، شرعی دم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دم کیا کرتے تھے، حسن حسین کو دم کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا گیا ہے نا، اللہم رب الناس اذهب الباس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، اس طرح کی جو دعائیں وغیرہ ہے، تو قرآنی آیات یا دعائے معصورہ یہ جو مشتمل جو کلمات ہے، ان کلمات کے ذریعے سے دم جھاڑ پھونک جائز ہے، لیکن غیر شرعی طریقے کے جو الفاظ ہیں، جو مان لے بہت سارے لوگ فرعون کے نام لے کر کے دم کرتے ہیں، قارون کے نام لے کر کے دم کرتے ہیں، یا بہت سارے ان کے نام سے لوگ تعویذ بناتے ہیں، ہے نا، تو یہ جو تعویذ، گنڈے اور اس طرح کے جو جھاڑ پھونک ہے نا، یہ سب اسلام کے اندر شرک اصغر کے اندر مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ شرک اصغر شرک اکبر تک لے جانے کا ذریعہ ہے، اس لیے اسے روکا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے اندر یہ جو تعویذ ہے، یہ جو گنڈا ہے، یہ جو کڑا ہے، بہت سارے لوگ دھاگے وغیرہ باندھتے، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے اندر خود بخود نفع پہنچانے یا اسی طرح نقصان پہنچانے کی صفت ہے، تو وہ شرک اکبر ہے۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ اس دھاگے کے اندر، اس تعویذ کے اندر خود بخود پاور ہے، خود بخود اس کے اندر یہ نفع نقصان سے بچا سکتا ہے، تو پھر یہ شرک اکبر کے اندر داخل ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ذریعہ سمجھتا ہے، سبب سمجھتا ہے کہ یہ بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے، ذریعہ بطور ذریعہ کے لیے اگر کوئی آدمی استعمال کرتا ہے، تو یہ شرک اصغر کے اندر آتا ہے۔ تو شرک چاہے کوئی بھی ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا کہ میں تم پر شرک اصغر سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں، اور شرک اصغر تم میں کیا ہے کہ چیٹیوں کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے، چیٹیوں کی چال سے بھی زیادہ یہ پوشیدہ ہے، مخفی ہے یہ شرک اصغر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا، اس میں معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جس کو تم کہہ لو گے تو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ سب تم سے ختم ہو جائے گا، یعنی شرک جو بھی ہو اسے ختم ہو جائے گا۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، یہ دعا ہے شرک سے بچاؤ کے لیے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم
وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ کہ اللہ رب العالمین میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جانتے ہوئے تمہارے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں، اور اس چیز سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اس چیز سے میں استغفار کرتا ہوں جس کے بارے میں میرے پاس علم نہیں ہے، یعنی جس کے بارے میں نہیں جانتا اسے میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ جو دعا ہے یہ دعا آدمی پڑھے، اور شرک اصغر ہو چاہے شرک اکبر ہو، شرک اکبر سے تو بچے ہی بچے، اس سے بچے بغیر کامیابی ہے ہی نہیں، لیکن شرک اکبر بھی اگر کسی کے اندر ہے، یہ شرک اصغر بھی اگر کسی کے اندر ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ شرک اصغر میں بہت کچھ داخل ہے، اس میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ دکھاوے کے لیے آدمی کوئی عمل کرے، یا اس کے اندر سنانے کے لیے کوئی عمل کرے، یا کوئی آدمی اپنے الفاظ سے اس طرح کے الفاظ بولے، اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ بولے جو کہ جس میں بندہ اور اللہ کے درمیان میں برابری والی بات آ جاتی ہے، تو اس سے بھی آدمی پرہیز کرے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ جسم کے اوپر جو یہ تعویذ گھنٹے وغیرہ جو ہے اس سب سے آدمی پرہیز کرے،